اور آپ افغانستان میں کہاں سے ہو؟ جلال آباد۔ جلال آباد سے۔ اچھا، اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی کا نمبر دو، تو پھر کہ مالک مکان کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو؟ مالک مکان آج 5 دن ہو گیا، 5 مہینے ہو گیا تو کرایہ نہیں دے پا رہی ہوں بچی کی وجہ سے، تو آ کے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس طرح کی زندگی گزرتے جا رہے ہیں تو آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس سے پہلے جو کرائے کا جو بھرتی تھی آپ، وہ کہاں سے لاتی تھی آپ؟ وہ تو بس کہیں گھر کا جو سامان میں نے بیچ دیا، جو گھر کا برتن تھا وہ میں نے بیچ دیا، ابھی کچھ رہا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں۔ تو کوئی ہنر بھی نہیں آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، کیوں نہیں آتا، ہنر تو آتا ہے۔ کیا ہنر کیا آتا ہے آپ کو؟ یہی کپڑے سلائی کرنا۔ سلائی مشین کا کام آتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ علاقوں سے جو افغانیوں کو ہے وہ نکالتے جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ یہاں کسی کی نیشنلٹی موجود ہے اور کسی کی نہیں ہے، کسی کو بلا وجہ نکال رہے ہیں، کسی کو وجہ سے نکال رہے ہیں۔ اب ہمارا ایک افغانی بہن جو یہاں لاہور سے تھوڑا آگے یہاں پر رہتی ہیں، ان کو مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، شوہر ان کا نہیں ہے، ان کے یہ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ مالک مکان جو خاص کر ان کے اوپر کرایہ جمع ہوا ہے وہ ان سے کیا ڈیمانڈیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مالک مکان کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو؟ مالک مکان آج 5 دن ہو گیا، 5 مہینے ہو گیا تو کرایہ نہیں دے پا رہی ہوں بچی کی وجہ سے، تو آ کے بدتمیزی کرتے ہیں۔ بدتمیزی کیا کرتے ہیں؟ کیوں مالک مکان کا تو بدتمیزی کی کوئی وہ بات ہے ہی نہیں، بدتمیزی کیا کرتے ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں، کیا کرتے ہیں وہ؟ آپ کو کیا بولتے ہیں؟ یہ 5 مہینے 6 ماہ ہو گئے میں نے کرایہ نہیں دیا ہے، تو آتے بار بار تنگ کرتے یا مکان خالی کرو یا مجھے کرایہ دو، تو اس وجہ سے بدتمیزی کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہیں اور مکان ڈھونڈ لو۔ میرے بس کی بات نہیں ہے جو میں دوسرا مکان ڈھونڈوں، میرے پر اتنے سخت حالات ہے، مجبوری میری بڑی ہے۔ آپ جو ابھی جو اس سے پہلے جو کرائے کا جو بھرتی تھی آپ، وہ کہاں سے لاتی تھی آپ؟ وہ تو بس کہیں گھر کا جو سامان میں نے بیچ دیا، جو گھر کا برتن تھا وہ میں نے بیچ دیا، ابھی کچھ رہا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں۔ اچھا، یہ آپ کے بچے کا جو یہ پاؤں ہے کیوں یہ ٹوٹ چکا ہے، کس وجہ سے؟ یہ اس کے اوپر سیمنٹ والی پیپ آ گئی تو اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اچھا، تو اس کو ہاسپٹل لے کر گئی ہو آپ؟ ہاں جی، ہاسپٹل لے کے گئی۔ اور آپ افغانستان میں کہاں سے ہو؟ جلال آباد۔ جلال آباد سے۔ ابھی جو آپ کو کون سے مسئلے مسائل ہے جو یہاں سے نکالنے کے، کوئی آئے ہیں، کوئی نکال رہے ہیں آپ کو؟ ہاں جی، مجھے یہ نکالنے کے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، آتے ہیں تنگ کرتے ہیں، تو اتنا پیسہ نہیں ہے جو ہم گاڑی پکڑ سکے، 3-4 لاکھ تک گاڑی مل جاتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں۔ اچھا، ابھی اس وقت روزی روٹی کا کیا بندوبست ہے آپ کا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ساتھ پہ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل ہے، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا کریں آپ کے لیے؟ آپ کیا کام کر سکتی ہیں کہ یہ جو آپ کے 5 مہینے کا کرایہ ہے وہ بھی اتر جائے، مالک مکان آپ سے بدتمیزی بھی نہ کریں اور آپ عزت کی زندگی گزاریں؟ کوئی ہنر ہے آپ کے؟ ادھر تو کوئی نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ امداد کرے۔ کیا امداد کریں؟ امداد کیا مطلب؟ آپ مجھے سمجھائیں، کیا اگر لوگ آپ کے ساتھ امداد کریں تو کیا امداد کریں؟ یہ امداد کرے کہ میں نے 2 لاکھ روپے اس بچی کے اوپر لگایا لوگوں سے قرضہ لے کے، تو مقام مالک کا بھی میرے اوپر پیسہ ہے، تو ابھی یہ بچہ میں نے لے کر جانا ہاسپٹل، یہ سریا وغیرہ اتارنے، اس کے بھی مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور اگر اس ویڈیو سے آپ کا کوئی بلا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کروں گی؟ اللہ کے لیے، اللہ تو مہربان ہے، جو ایک اللہ کا بندہ ہوگا جو میرے لیے کچھ کرے گا، میرے بچوں۔ اچھا، اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی کا نمبر دو، تو پھر؟ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو کہہ دیا، موبائل بھی میرے پاس تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا، تو بچے کی وجہ سے کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا، کوئی تو بھائی ہوگا جو میری مدد کرے۔ اچھا،
آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس طرح کی زندگی گزرتے جا رہے ہیں تو آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ شادی کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ بچے ہیں تو بچے دوسرا کیسے وہ سنبھال سکے گا جو اپنے کوئی نہیں سنبھال سکا؟ اور اگر ایسا شخص ملے وہ آپ کو عزت کی زندگی دے، آپ کو گھر دے، آپ کو زمین دے، آپ کے نام سب کریں، تو پھر آپ اس شخص سے شادی کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس کے میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے بچے ہیں تو بچے کے اوپر میں نہیں ظلم کر سکتی۔ اس وقت آپ کے مہینے کا خرچہ کتنا ہے تاکہ ہم ناظرین سے بتائیں اور آپ کے لیے مہینے کا خرچہ برداشت کریں؟ میرا 6,000 گھر کا کرایہ ہے اور ایسے 5-7 ہزار وہ بل پڑ جاتا ہے۔ گھر کا راشن یہی 8-9 ہزار تک ہو جاتا ہے، مناسب کرتے۔ اور اگر آپ کو ہم کوئی کسی سے کہیں کوئی ایسی ہنر جو سلائی کا ہو یا کوئی ایسا چیز جو آپ کو آتا ہو، تو کوئی ہنر بھی نہیں آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ ہنر تو آتا ہے۔ کیا ہنر کیا آتا ہے آپ کو؟ یہی کپڑے سلائی کرنا۔ سلائی مشین کا کام آتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا بیٹا آپ ادھر آ جائیں، دیکھو راشا، السلام علیکم، دیکھو راشا کا نا دادے صدا۔ اچھا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ صرف ہنستے جاؤ گے یا بات کرتے بھی کرو گی بھی؟ سدی نم دے عائشہ اسکول نے میں خا نو بچی دارا تو آیا چه تاسو د افغانستان کې ته کوم ځای؟ جلال آباد ته کې نه منډه تعالی خبرې نه درځي ته دیکھو راشه بیٹا دیکھو راشه ادھر آ جاؤ السلام علیکم دیکھو راشه آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ امینا۔ امینا اردو آتی ہے آپ کو؟ تھوڑا بہت بھی نہیں آتے؟ اچھا یہ اسکارفس پہنانا کس نے سکھائے ہیں آپ کو؟ اسکارف دتا چول چا خولی دی؟ ہاں اچھا ان کو تو بات بھی کرنا نہیں آتا۔ سنگا خین سدی نم دے خپدی خوگی گی نہ خوگی گی تو اوڑے سخ انسان نہیں خپدی نہ خوگی گی امی دل پیسے در کئی نہ در کئی ولی دل نہ در کئی۔ اچھا جی اگر ہو سکے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایک سلائی مشین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ان کو ایک سلائی مشین، ان کے اوپر اداری ہے ان کو چھٹکارا دینا ہے، ان کے اوپر مالک مکان کا قرض ہے وہ بھی ان کا چھٹکارا بھی ان کو دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو ایک سلائی مشین سے ہی اپنا روزگار سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ تو میرا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا اور باقی آپ لوگوں کا کام ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔